سلام۔ آج کی اس تشریح میں ہم ایک انتہائی دلچسپ اور روایتی اسلامی خطبے کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو یہ مواد صوفیانہ عقیدت، اولیاء کرام کے مقام اور روحانیت کے ایک بہت ہی پیچیدہ مگر دلکش فریم ورک کو بیان کرتا ہے۔ ہمارا مقصد اس جذباتی اور گہرے بیان کی تہہ تک پہنچنا ہے اور ان تصورات کو انتہائی آسان الفاظ میں سمجھنا ہے، بغیر کسی کی طرفداری کیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا خاص بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اس طویل اور پرجوش ماخذ کو 5 بہت ہی واضح اور منظم حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، عرس کا مفہوم۔ نمبر 2، اولیاء کے افعال کی حقیقت۔ نمبر 3، ایمان کا امتحان۔ نمبر 4، حتمی راستہ۔ اور آخر میں نمبر 5، سچی محبت اور عقیدت۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ نمبر 1، عرس کا مفہوم، ایک روحانی وصال۔ یہاں ہم ایک ایسی بحث کی طرف آتے ہیں جو معاشرے میں اکثر ایک متنازع موضوع کے طور پر سامنے آتی ہے، یعنی عرس منانے کی روایت۔ خطیب نے اس کی ایک بہت ہی منفرد تشریح پیش کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ لفظ عرس دراصل آیا کہاں سے؟ خطبے کے مطابق جب کوئی سچا مومن دنیا سے جاتا ہے اور فرشتوں کے سوالات کے درست جواب دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں کہ اس طرح سکون سے سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اور بالکل اسی عرس یعنی دلہن کے لفظ سے عرس کا لفظ نکلا ہے۔ تو اس تناظر میں عرس دراصل ایک ولی کی اللہ سے روحانی ملاقات کی خوشی کا نام ہے۔ اور یہ نقطہ واقعی غور کرنے والا ہے۔ خطبے میں اس رسم کو سالانہ بنیادوں پر منانے کا ایک دلچسپ تاریخی جواز پیش کیا گیا ہے۔ خطیب حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال باقاعدگی سے شہدائے احد کے مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے، اور پھر یہی سلسلہ ابتدائی اسلامی شخصیات یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے بھی بالکل اسی طرح ہر سال جاری رکھا۔ اسی تسلسل کو بنیاد بنا کر عرس کو ہر سال منانے کی دلیل دی گئی ہے۔ اب یہاں خطیب نے عرس کے موقع پر ہونے والے اعمال کو بہت واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو ثقافتی اور غیر شرعی اضافے ہیں جیسے ڈھول، ناچ گانا اور نامناسب حرکات، ان پر سختی سے پابندی لگنی چاہیے، لیکن دوسری طرف جو اصل اور جائز اعمال ہیں جیسے داتا علی حجویری جیسے اولیاء کی یاد میں قرآن کی تلاوت کرنا، نعت خوانی اور غریبوں کو کھانا کھلانا، انہیں برقرار رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اولیاء کے افعال کی حقیقت، ظاہری نظر سے آگے۔ یہاں خطبے میں ایک سخت وارننگ دی گئی ہے کہ روحانی شخصیات کے افعال کو صرف اپنی محدود ظاہری آنکھ سے دیکھ کر فوراً کوئی فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک مسافر نے لمبا سفر کیا تاکہ وہ مشہور بزرگ حضرت امیر کلال کی زیارت کر سکے۔ اس کے ذہن میں توقع یہ تھی کہ وہ بزرگ کوئی حدیث پڑھ رہے ہوں گے یا کسی کونے میں ذکر و اذکار کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ پہنچا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ نوجوانوں کے ساتھ باقاعدہ کشتی اور پہلوانی کر رہے تھے۔ ظاہر ہے مسافر اس ظاہری عمل کو دیکھ کر سخت بدگمان ہو گیا اور سو گیا، لیکن پھر آتا ہے کہانی میں ٹویسٹ۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک گہری دلدل میں ڈوب رہا ہے، اور عین اسی وقت اسی بزرگ نے اسے بازو سے پکڑ کر بچایا۔ اگلی صبح بزرگ نے اس مسافر کو دیکھتے ہی بھرپور حکمت کے ساتھ کہا، اگر ہم کشتی نہ کرتے تو رات تجھے دلدل سے کیسے نکالتے؟ اور پھر یہ راز کھلا کہ وہ جسمانی تربیت دراصل ایک متوقع دفاعی جہاد کی تیاری تھی، یعنی جو ظاہراً کچھ اور لگ رہا تھا، حقیقت میں اس کا مقصد بہت گہرا تھا۔ یہاں سے اس مواد کا ایک انتہائی جذباتی اور ڈرامائی موڈ شروع ہوتا ہے، یعنی نمبر 3، ایمان کا امتحان، خواجہ قطب الدین کی آزمائش، جس میں ایک محترم ولی اور وقت کے بادشاہ کا دربار شامل ہے۔ اس منظر کا تصور کریں جو بیان کیا گیا ہے۔ دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش کا بھرا دربار ہے، اور وہاں ایک عورت نے ایک دھماکہ خیز الزام لگایا۔ مبینہ طور پر سیاسی مخالفین کی طرف سے خریدی گئی اس عورت نے دعویٰ کیا کہ اس کی گود میں موجود 2 ماہ کا بچہ بادشاہ کے اپنے روحانی پیشوا خواجہ قطب الدین کا ناجائز بچہ ہے۔ ذرا سوچیں، یہ ایک ایسا الزام تھا جس نے پورے دربار میں سناٹا چھا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سنسنی خیز صورتحال آگے کیسے بڑھتی ہے۔ بادشاہ نے 3 دن کی مہلت دی۔ سوچئے وہ 3 دن خواجہ قطب الدین پر کتنے بھاری گزرے ہوں گے۔ انہوں نے عوامی رسوائی اور تانوں کے درمیان بالکل خاموشی سے وقت گزارا اور اجمیر سے اپنے مرشد خواجہ معین الدین چشتی کے پہنچنے کا انتظار کیا۔ ماخذ کے مطابق جب خواجہ معین الدین تشریف لائے تو انہوں نے براہ راست اس 2 ماہ کے بچے سے حقیقت دریافت کی۔
اور پھر بیان کے مطابق وہ معجزاتی لمحہ آیا جب اس دودھ پیتے بچے نے بھرے مجمع میں اونچی آواز میں گواہی دی کہ قطب الدین بے گناہ ہے، میرا باپ تو اس مجمع میں بیٹھا ہے، اور اس طرح یہ پوری خطرناک سازش بے نقاب ہو گئی۔ ان تاریخی اور جذباتی واقعات سے نکل کر اب ہم آتے ہیں نمبر 4، حتمی راستہ قرب الہی کا دروازہ کی جانب۔ یہ خطبے کا بنیادی عقائدی اور تھیولوجیکل حصہ ہے۔ خیر، ان سب باتوں کے بعد ایک بہت ہی بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، ایک انسان حقیقی طور پر اللہ تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس بڑے سوال کو سامنے رکھ کر خطیب نے ایک بہت ہی دو ٹوک اور واضح جواب پیش کیا ہے۔ خطبے میں پورے زور و شور سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس تک رسائی کا واحد، سب سے آسان اور سچا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مکمل عقیدت اور ان کی تعلیمات کی پیروی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور اس کی جو دلیل دی گئی ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ حضرت ابو خزیمہ کے واقعے کی مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے نبی کریم کے حق میں ایک ایسے لین دین کی گواہی دے دی جو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا جواب ایمان کی ایک کلاسک مثال تھا۔ آسمان کی اندیکھی باتیں ہم نے آپ کے کہنے پر مان لی ہیں، تو دنیاوی معاملات پر آپ کا یقین کرنا تو بالکل غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ روحانی سفر کی تیزی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ سی مثال دی گئی ہے بہلول دانا اور بادشاہ ہارون الرشید کی۔ اگر آپ نے عام راستے سے بادشاہ تک پہنچنا ہو تو لمبی چوڑی درخواستوں اور بیوروکریسی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اگر بادشاہ خود محل کی چھت سے رسی ڈال کر آپ کو اوپر کھینچ لے تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ خطیب کا کہنا ہے کہ روحانی بلندی کا سفر بھی بالکل اسی طرح بے حد تیز اور آسان ہو جاتا ہے جب وہ نبی کریم کے بتائے ہوئے راستے سے، یعنی ان کی شفاعت سے طے کیا جائے۔ اب ہم اس جائزے کے بالکل آخری حصے کی طرف آتے ہیں، نمبر 5، سچی محبت اور عقیدت، دل کی علامات۔ یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ روزمرہ کی عام زندگی میں سچی روحانی عقیدت کی اصل پہچان کیا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ خطبے کے مطابق سچی عقیدت محض ظاہری عبادات یا پبلک میں دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ اصل عقیدت آپ کے انتہائی نجی اور قلبی رویوں سے ظاہر ہوتی ہے، جیسے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر درود بھیجنا، دل میں مدینے کے لیے ایک جذباتی تڑپ محسوس کرنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی آنے والی نسلوں یعنی بچوں کے دلوں میں وہ محبت منتقل کرنا۔ یہی وہ خاموش اعمال ہے جو بتاتے ہیں کہ عقیدت کتنی خالص ہے۔ تو آخر میں اس پوری تشریح کا نچوڑ ایک سوال پر آ کر رکتا ہے، ظاہری عبادات سے ہٹ کر کیا یہ گہری قلبی عقیدت ہماری اور آپ کی روزمرہ اور نجی زندگیوں میں نظر آتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ آیا عقیدت صرف عوامی رسومات تک محدود ہو کر رہ گئی ہے یا یہ ہماری تنہائی میں بھی اتنی ہی مضبوطی سے موجود ہے؟ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس تشریح کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا ہوگا۔